کیا یہ کوئی سراب دھوکہ ہے یا قدرت کا کوئی نایاب مظہر یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے؟ وہ کہتے ہیں وقت، دل، دماغ اور روح سب کھل جاتے ہیں اور زمین روشنی سے نہا جاتی ہے جیسے کوئی امانت واپس لوٹا رہا ہو۔ ایسے علاقوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں روشنی، آواز، وقت اور فاصلہ سب کچھ عام جگہوں سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے وادی نیلم کے لوگ چاندنی رات میں دھوپ کیوں دیکھتے ہیں، حقیقت یا راز؟ ناظرین اکرام، پاکستان کے حسین ترین خطوں میں سے ایک وادی نیلم، سبز پہاڑ، نیلا آسمان، بہتے جھرنے اور پراسرار خاموشی۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک ایسا راز چھپا ہے جو نہ صرف سننے والے کو چونکا دیتا ہے بلکہ سائنسی، روحانی اور جغرافیائی دنیا کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وادی نیلم کے کچھ مقامات پر، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں، لوگ چاندنی رات میں ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو دھوپ جیسے لگتے ہیں، یعنی مکمل رات، آسمان پر چمکتا چاند، لیکن زمین پر سورج جیسی روشنی۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی سراب دھوکہ ہے یا قدرت کا کوئی نایاب مظہر یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے؟ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ چاندنی رات میں روشنی کا اصل منبع کیا ہوتا ہے۔ چاند اپنی روشنی خود نہیں پیدا کرتا بلکہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے۔ مطلب سورج کی جو روشنی چاند پر پڑتی ہے تو چاند اس روشنی کو ایک آئینے اور شیشے کی طرح زمین کی طرف منعکس کرتا ہے، پھینکتا ہے۔ جب چاند کی 14 تاریخ کو چاند پورا ہوتا ہے تو وہ تقریباً اپنے اوپر پڑنے والی 12 سے 13% سورج کی روشنی زمین پر پھینکتا ہے، اور وہی روشنی ہمارے لیے چاندنی بن جاتی ہے۔ لیکن وادی نیلم جیسے بلند و بالا علاقوں میں یہ چاندنی ایک عجیب زاویے سے گرتی ہے، خاص طور پر جب چاند زمین کے نزدیک ہوتا ہے اور نیچے زمین پر برفیلے پہاڑ یا سفید پتھریلے راستے موجود ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ برفیلے پہاڑ یا سفید پتھریلے راستے قدرتی طور پر روشنی کو بہت زیادہ منعکس کرتے ہیں۔ یہ چین مکمل طور پر اس طرح ہے کہ سورج اپنی روشنی چاند پر ڈالتا ہے اور چاند اسے زمین پر پھینکتا ہے، اور پھر زمین پر اگر سفید برفیلے پہاڑ ہوں تو وہ اس روشنی کو واپس چاند کی طرف ریفلیکٹ کرتے ہیں، پھینکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق البیڈو ایفیکٹ، یعنی زمین کی سطح سے روشنی کا واپس جانا، بلند علاقوں میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ برف خاص طور پر چاندنی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی اونچی جگہ کھڑے ہیں، نیچے برف پھیلی ہے اور آسمان پر پورا چاند ہے تو آپ کو لگ سکتا ہے جیسے دھوپ ہو۔ کچھ لوگ اسے لونر ایلومینیشن مرج بھی کہتے ہیں، یعنی چاند کی روشنی سے پیدا ہونے والا بصری دھوکہ جو دن جیسے مناظر پیدا کرتا ہے۔ مگر اس سادہ سائنسی وضاحت کے ساتھ کچھ اور حیران کن چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔
مقامی لوگ خصوصاً وادی نیلم کی پرانی نسلیں مانتی ہیں کہ کچھ مخصوص راتیں اور مقامات ایسے ہیں جہاں چاند کی روشنی حقیقت میں سورج کی طرح گرم اور طاقتور لگتی ہے۔ کچھ بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ان چاندنی راتوں میں اپنے سائے دیکھے جو عام طور پر چاند کی چاندنی میں ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف روشنی کی ریفلیکٹ یا منعکس ہونے کا زاویہ ہے، یا یہ کسی اور قوت، کسی اور مظہر کا اشارہ ہے؟ اب آتے ہیں ایک اور دل دہلا دینے والے پہلو کی طرف۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وادی نیلم کے کچھ حصے کوانٹم انرجی یا جغرافیائی کھڑکیوں کے قریب ہیں، یعنی ایسی جگہیں جہاں وقت، توانائی اور حقیقت کا ادراک مختلف ہو جاتا ہے۔ انہیں عرف عام میں تھن پلیس بھی کہا جاتا ہے، کہ ایسی جگہیں جہاں دنیا اور غیب کے درمیان پردہ بہت باریک ہو جاتا ہے۔ ایسے علاقوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں روشنی، آواز، وقت اور فاصلہ سب کچھ عام جگہوں سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ کیا وادی نیلم بھی ایسا ہی ایک تھن پلیس ہے؟ کیا وہاں کوئی قدرتی یا ماورائی دراڑ ہے جس سے کچھ غیر معمولی توانائی جھانکتی ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یعنی کائنات میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ موجود ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وادی نیلم جیسے علاقوں میں کوئی ایسی فریکوینسی موجود ہو جس پر انسانی آنکھ غیر معمولی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتی ہو، خاص طور پر چاندنی کی مخصوص شدت میں۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ ان بلند و بالا علاقوں میں جب رات کی ٹھنڈی ہوا اور چاند کی روشنی مخصوص زاویے پر ملتی ہے تو ایک ایسا ریفلیکٹیو ماحول بن جاتا ہے جس میں فالس ڈے لائٹ پیدا ہوتی ہے، گویا ایک قدرتی لیمپ زمین پر فوکسڈ یا سیدھی روشنی ڈال رہا ہو۔ معزز ناظرین، یہاں ان سب سے ہٹ کر ایک جذباتی اور روحانی پہلو بھی ہے کہ وادی نیلم کے مقامی لوگ مانتے ہیں کہ چاندنی رات میں زمین آسمان کے قریب آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وقت، دل، دماغ اور روح سب کھل جاتے ہیں اور زمین روشنی سے نہا جاتی ہے جیسے کوئی امانت واپس لوٹا رہا ہو۔ کچھ بزرگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قدرت اس وقت ہمیں کچھ دکھانا چاہتی ہو، کچھ ایسا جو عام دنوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، کیا یہ سب کچھ صرف قدرت کا ایک حسین کھیل ہے؟ روشنی، زاویے، برف اور پہاڑوں کی عکاسی، یا یہ کوئی چھپی ہوئی حقیقت ہے جسے ہماری عقل ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں سکی؟ شاید یہ دونوں باتیں سچ ہوں۔ معزز ناظرین، وادی نیلم جیسے علاقوں میں 14ویں رات کی چاندنی صرف روشنی نہیں، ایک پیغام ہوتی ہے، ایسا پیغام جو ہمیں حیران بھی کرتا ہے اور سوچنے پر مجبور بھی۔ کیا آپ نے کبھی چاندنی رات کو دن جیسی روشنی محسوس کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا منظر دیکھا جس نے آپ کو رکنے، سوچنے اور خاموش دکھنے پر مجبور کر دیا ہو؟ اگر ہاں، تو آپ بھی اس لمحے کا حصہ بن چکے ہیں جہاں زمین آسمان کو چھو لیتی ہے اور چاندنی سورج بن جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ فرشتوں کی موت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی موت کیسے ہوگی تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.